الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عورتوں کے مخصوص جو مسائل ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ آپ نے دیکھا کہ تقریروں میں تقریباً تقریروں میں مردوں کے متعلق زیادہ بات ہوتی ہے، عورتوں کے جو مسائل ہیں ان پہ کم ہی بات ہوتی ہے۔ تو دونوں کو مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے، چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں، دونوں کو اپنے اپنے مسائل سیکھنے چاہیے، کیونکہ 6 صدی ہجری کے جو امام ابن جوزی رحمہ اللہ بڑے امام تھے، ان کی جو کتاب ہے احکام النساء، اس میں سے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے کہ عورتوں کے بارے میں انہوں نے کیا احکام بیان کیے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح مرد احکام الہی کے مخاطب ہیں، عورتیں بھی اسی طرح مخاطب ہیں۔ دونوں کے لیے یہ چیزیں ہیں، دونوں کے لیے جزا اور سزا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا، مرد عورت دونوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اور اسی طرح دین کو نہ سیکھنا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی نشانی بتائی گئی ہے کہ جو مرد عورتیں دین نہیں سیکھتے تو یہ منافق کی علامت ہے، منافق دین نہیں سیکھتا۔ اور صحابیات بھی دین سیکھنے میں آگے آگے ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نثار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں کہ دین سیکھنے میں ان کے اندر کوئی حیا حائل نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتی دین کی معاملے میں کچھ چیز سیکھنا ہو۔ اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بھی دین سکھائیں، خود بھی سیکھیں اور اپنے اہل عیال کو بھی تعلیم دیں۔ یہ ولی کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا، عورتوں کو علم دینا فرض ہے، ولی کی ذمہ داری ہے۔ شوہر ہے اپنی بیوی کو علم سکھائے، بیٹی کو سکھائے، باپ، یعنی کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو، بچوں کو، اپنے عورتوں کو جس کی ذمہ داری میں اس کے علم، دینی تعلیم کا بھی اہتمام کریں۔ دنیاوی کا تو ہم کر ہی لیتے ہیں، لیکن جو ہم پہ فرض ہے، دیکھیں دنیاوی جو تعلیم ہے وہ مباح کی حد تک ہے، جائز ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنا۔ روز قیامت آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا آپ نے علم حاصل کیا ہے یا نہیں کیا، یہ سوال نہیں ہوگا دنیا کا، لیکن جو دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا روز قیامت کہ آپ نے قرآن حدیث کی جو بنیادی تعلیم ہے، جو ہم پہ فرض ہے، وہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح جیسے حکم ہے بچہ 10 سال کا 7 سال کا ہو تو اسے حکم دیں، 10 سال کے بعد بھی اگر وہ نماز دین پہ کسی کام پہ عمل نہیں کرتا تو اسے مارو۔ یہ وہ علم ہے، وہ بات کی جا رہی ہے جو دینی علم ہے۔ اسی طرح اگر والدین، ولی اور والدین تعلیم نہیں بھی دیتے تو پھر بھی عورت پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ دینی تعلیم سیکھے، اسی حالت میں نہ باقی رہے، جہالت پر ہی نہ رہے، بلکہ اس پہ فرض ہے عورت پہ، اگر اس کا ولی، اس کا باپ، اس کا شوہر اس کو تعلیم نہیں بھی دے رہا تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جہالت پر باقی رہے، بلکہ وہ علم سیکھے۔ تو اس لیے سیکھنے کا جو معاملہ ہے یہ دونوں کے لیے ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اب سب سے پہلی بات یہ کہ عورت دینی تعلیم کہاں سیکھنی چاہیے، کہاں سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اگر عورت سے ہی علم حاصل عورتیں کریں، لیکن اگر عورت نہ ملے تو کسی بوڑھے مرد سے سیکھے۔ یہ اس میں ایک شرط آئے گی کہ خلوت نہ ہو، خلوت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں امام ابن جوزی اپنے زمانے میں لکھ رہے ہیں، تو آج اس کی بڑی سستی پائی جاتی ہے کہ خلوت کو دیکھا جائے، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ بوڑھے شخص کو دیکھے اگر عورت نہیں مل رہی۔ اگر بوڑھا نہ ملے تو پھر اس کے کم عمر والا کوئی تلاش کرے، اور علم حاصل کرنا اس پہ ضروری ہے جو بنیادی علم ہے۔ تو باقی کوئی سوال اگر ہو کرنا تو اس میں عورتیں شرم بھی محسوس نہ کریں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں مکلف کب ہوتی ہیں، اس کی بات ہم آگے کریں گے انشاءاللہ۔